تو اس بارے میں بھی رپورٹ باقاعدہ تیار ہونی چاہیے۔ میرا نہیں خیال کہ 90% کے بارے میں مرکز کو باقاعدہ آگاہ کیا گیا ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں وقفین نو بچے۔ ان کی رپورٹ تیار ہو، وقفین سیکرٹریان وقف نو سے میں کہہ رہا ہوں، اور یہ مرکز میں بھجوائیں رپورٹ۔ اسی طرح واقفین نو کے لیے، چاہے وہ جامعہ میں پڑھ رہے ہیں نہیں پڑھ رہے، کوئی دنیاوی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، دینی تعلیم حاصل کرنا بھی ضروری ہے، اور ان کے لیے سلیبس بنایا گیا ہے۔ پہلے 15 سال کے بچوں تک کے لیے تھا، اب 19 سال تک کے لیے بنایا گیا ہے۔ اس کو پڑھنا اور اس کا امتحان دینا بھی ضروری ہے، اور یہ 19 سال والا بھی 20 سال تک ایکسٹینڈ کیا جا سکتا ہے۔ تو اس میں شامل ہونا، اور اس میں یہ کوشش ہونی چاہیے واقفین نو کے سیکرٹریان کی کہ 100% شمولیت ہو، یہ بھی ضروری ہے، اور پھر ان کے نتائج مرکز میں بھجوائے جائیں۔ مختلف اوقات میں یہاں مرکز سے بھی شعبہ وقف نو سے ہدایات جاتی رہتی ہیں۔ ان کے بارے میں بعض جماعتیں، بلکہ اکثر جماعتیں جواب ہی نہیں دیتی، تو ان کی یاد دہانی کے لیے میں دوبارہ، گو کہ بعض باتیں پہلے بھی آ گئی ہیں، لیکن جو سرکولر جاتے ہیں وہ دوبارہ آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں کہ مثلا یہ ہے ایک ہدایت کہ وقف نو میں شمولیت کے لیے لازمی ہے کہ ولادت سے قبل والدین خود تحریری طور پر کلیہ وقت کی درخواست دیں، اور بعض دفعہ بعض درخواستیں لوگ بعد میں بھیجتے ہیں پیدائش کے بعد کہ ہمیں بھول گیا تھا یا فلاں مجبوری ہو گئی تھی، تو یہ نہیں، شروع میں درخواست دینی ضروری ہے، اور انہی کا قبول کیا جاتا ہے جو پہلے درخواست دیتے ہیں، اور یہی پہلے دن سے وقف نو کے شعبے کا اصول رہا ہے۔ یہاں صرف ایک بات میں وضاحت کر دوں کہ لوگ خط لکھتے ہیں، وقف نو میں درخواست دیتے ہیں، اس میں اپنے بعض دوسرے مسائل بھی لکھ دیتے ہیں، اور کیونکہ یہ شعبے مختلف ہیں جنہوں نے جواب دینے ہیں، وقف نو کا جواب تو وقف نو دے گا، خط کے باقی حصے کا جواب دوسرے حصے نے دینا ہوتا ہے، اس لیے وہ عورتیں اور مرد جو وقف نو کے لیے اپنے بچوں کے لیے لکھتے ہیں، اگر انہوں نے دوسرے مسائل لکھنے ہوں اپنے خطوط میں تو وہ دوسرے علیحدہ خط میں لکھا کریں۔ پھر یہ ہے کہ وقف نو بچے بچی کے جو والدین ہیں وہ خود درخواست کریں، ان کے رشتہ داروں کی درخواستیں جو ہیں منظور نہیں ہوں گی۔ دعا تو آپ نے کرنی ہے اپنے بچوں کو وقف کرنے کے لیے، اس لیے درخواست بھی خود دینی ہوگی، کیونکہ تربیت اور تعلیم اور دعا سب آپ کا ذمہ داری ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ جہاں بعض علاقوں میں افریقہ وغیرہ میں بعض دفعہ پوری طرح ہدایات پر عمل نہیں ہوتا، اول تو ان کو ویسے اپنے رجسٹروں میں نام لکھ لیا جاتا ہے کہ یہ وقف نو، اس نے کہا وقف نو میں شامل کر لو، بچہ پیدا ہوا وقف نو ہو گیا۔ جب تک مرکز کی طرف سے کسی کو کلیئرنس نہ ملتی وقف نو میں شامل ہونے کی، کوئی بچہ وقف نو میں شامل نہیں ہو سکتا، اور پیدائش کے بعد تو سوال ہی نہیں۔ اور اسی طرح جو گود میں لینے والے بچے ہیں، اگر وہ اپنے عزیز رشتہ داروں کے ہیں تو ان کی بھی ولادت کے وقت سے پہلے اطلاع ہونی چاہیے کہ وقف نو میں شامل کرنا ہے بچہ، اور بشک گود میں آپ نے لیا ہو کسی بھی زید یا بکر نے، لیکن نام ولدیت میں اسی کا لکھا جائے گا جس کا وہ بچہ ہے، حقیقی بچہ ہے۔ پھر پیدائش کے بعد یہ بھی لازمی ہے کہ والدین مرکزی ریکارڈ میں بچے کا اندراج کروائیں اور حوالہ نمبر درج کریں۔ والدین بعض لمبا عرصہ اندراج نہیں کرواتے، اور اس کے بعد پھر یاد دہانی کے باوجود اندراج نہیں کرواتے، اور پھر کئی سالوں کے بعد یہ شکایتیں لے کے آ جاتے ہیں کہ ہمارے بچے کا ریکارڈ نہیں ہے، تو یہ ذمہ داری بھی والدین کی ہے۔ اسی طرح جب بچے 15 سال کی عمر کو پہنچ جائیں تو مقامی اور نیشنل سیکرٹریان وقف نو ان سے وقف کی تجدید کروائیں، پہلے میں بتا چکا ہوں، بلکہ اب میں نے کہا ہے کہ پڑھائی مکمل کرنے کے بعد یونیورسٹیوں کالجوں میں پڑھ رہے ہیں، پڑھائی مکمل کرنے کے بعد بھی تجدید کریں، کیونکہ اب اس ریکارڈ کو بہت زیادہ اپ ڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کو
باقاعدہ رکھنے کی ضرورت ہے کہ اس کے بغیر ہم آگے اپنی جو بھی جماعت کی اسکیم ہے، ضرورتیات ہیں، ان کا اندازہ ہی نہیں کر سکتے، اور نہ ان کو یہ ہمیں پتہ لگ سکتا ہے کہ ہمیں کس کس شعبے میں کتنے لوگوں کی اب ضرورت ہے اگر اطلاع نہیں کریں گے تو۔ اگر بعض دفعہ بچے ایک بڑا والدین کے لیے ایک صدمے والی بات ہوتی ہے کہ بچہ معذور پیدا ہوا ہے، تو ایسی صورت میں بھی وقف نو میں تو شامل نہیں ہوتا۔ گو یہ دوہرا صدمہ ہے والدین کے لیے، اللہ تعالیٰ اور کو بہتر کرے یا اور اولاد ہو، نعم البدل عطا فرمائے ایسے والدین کو۔ پھر اسی طرح والدین جن کو اخراج جماعت کی تعزیر ہو جاتی ہے کسی وجہ سے، عموماً یہی ہوتا ہے کہ جماعت کی بات نہیں مانی یا کسی روایات میں عمل نہیں کیا، تو ان کے بچوں کا نام بھی پھر اس میں سے خارج کر دیا جاتا ہے، اس لیے کہ جو والدین خود اپنے آپ کو اس معیار پر نہیں رکھنے والے کہ جہاں جماعت کی پوری اطاعت اور نظام جماعت کا احترام ہو، وہ اپنے بچوں کی کیا تربیت کریں گے۔ اس لیے یہ بھی نوٹ کر لیں کہ سیکٹریان وقف نو کہ ایسے لوگوں کے بھی اگر ایسی کوئی بات عمل ہو، کوئی کسی کے بارے میں تعزیر، تو فوراً مرکز میں اطلاع کریں، یہ سیکٹریان وقف نو کا کام ہے۔ اور اسی طرح یہ تو میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ یونیورسٹیوں میں پڑھنا چاہیں تو اجازت لے لیں، پہلے بتا دیں، اور جو یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کر چکے ہوں اور اپنا وقت میں رہنا بھی کنفرم کیا ہوا ہو، ان کے لیے بھی لازمی ہے کہ وقتاً فوقتاً جماعت سے رابطہ رکھیں کہ اب ہم کام کر رہے ہیں، اس میں عرصہ ہو گیا کام کرنے کا۔ اکثر کو تو میں اکثر فی الحال اکثریت کو اجازت دی جاتی ہے کہ اپنے کام جاری رکھو، جب جماعت کو ضرورت ہوگی بلا لے گی، لیکن ان کا کام یہ ہے کہ ہر سال اس کی اطلاع دیتے رہیں۔ اسی طرح دوسرے پیشے کے لوگ جو ہیں، جو اعلیٰ تعلیم تو حاصل نہیں کر سکے لیکن دوسری پیشوں میں مختلف قسم کی سکلز ہیں، ان میں پروفیشنز ہیں، ان میں چلے گئے ہیں، تو ان کو بھی اپنے مکمل کرنے کے بعد ٹریننگ یا ڈپلومہ وغیرہ اطلاع کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ان سب تمام واقفین نو اور واقفات نو کو جماعت کے لیے مفید وجود بنائے، اور ہمیں توفیق دے کہ ہم ان لوگوں کو جو جماعت کی امانت ہیں، جو قوم کی امانت ہیں، آسن رنگ میں ان کی تربیت بھی کر سکیں اور ایک جماعت کے لیے مفید وجود بنانے میں ان کی مدد بھی کرنے والے ہوں۔ الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر۔
أكبر